میاں عامر محمود صاحب نے ہمیں 2-3 گھنٹے بریفنگ دی ہے اور ہمارے ہر طرح کے سوالات کا انہوں نے جواب بھی دیا اور میں نے بھی آپ کے سامنے سوال کیا تھا کہ آپ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ اور آپ کو فیڈ بیک کیا ہے. میں آپ سے ویسے جاننا چاہوں گا یہ آپ کا پرسنل اس پہ کیا ہے. وہاں پر تو آپ نے نشست میں بڑی کھل کے بات کی کہ صوبے مقدس کر دیے اور اصلاً بات ہوئی یہ بحث سن 2000 میں غالباً میرے ہوش میں پہلی بار زیادہ امپورٹنٹ ہوئی کہ 12 یا 15 صوبے کر دیے جائیں. اور جن جن لوگوں نے کی میں نے اس دن نام بھی لے لیا تھا شاید, اور ان لوگوں کا تعلق کسی ایجنسی سے یا کسی سفارت خانے سے تھا. آپ نے کہا ایجنسی یا ایمبیسی؟ ہاں ایجنسی یا ایمبیسی سے تھا. اور مجھے لگتا تھا یہ فیلر چھوڑا جا رہا ہے, ابھی سیریس نہیں, اسے چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس کے امپیکٹ ہو. یہ سن 2000 کی بات ہے. 2000 کی بات. اسی زمانے میں پیرالل ایک تجویز پیش ہوئی جو شہری حکومت کی تھی. مشرف نے اس کو بائی کیا اور جنرل تنویر نقوی ان کے بڑے ہی چہیتے تھے اور اس وقت فوج میں بڑے پاپولر اس لیے تھے کہ وہ آرٹیکولیٹ بڑے تھے. اچھا. اگرچہ میں کہتا یہ تھا کہ جنرل تنویر نقوی کے ہوتے ہوئے مشرف کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آپ کی یہ رائے تھی؟ میری یہ رائے تھی ان کے بارے میں. وہ کانسیپٹ لیکن وہ ڈیولپ کرتے رہے, اس میں کوئی شک نہیں. مثلا پہلے انہوں نے کہا تھا میئر جو ہے شہر کا ڈائریکٹ الیکٹ ہو. کیوں ہو بھائی؟ کیونکہ ورنہ غریب آدمی آتا نہیں, آپس میں جوڑ توڑ کر کے کسی آدمی کو میئر بنا لیتے ہیں. میں نے کہا کراچی میں اس زمانے میں 13 MNA تھے جی. میں نے کہا جی ایک MNA لڑنے کے لیے کوئی غریب آدمی نہیں لڑ سکتا. 13 MNA کی کانسٹیٹوئنسی پہ کون غریب آدمی لڑے گا؟ یہ پھر امیر آدمی اور بہت امیر آدمی آئے. ہاں پھر میں نے کہا کہ یہ تو آپ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ پہ جانا چاہتے ہیں, یعنی کہ اس کے بعد دوسری دلیل یہ ہوگی کہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہو. تو پھر 5-6 بار دلیل تھی میری, ان کی ذرا ترقی بھی دوبارہ ہوئی. ان کا اس طرح جس طرح ان کو جو گڑھ ملے ہوئے نا, زمزمہ کے پاس ایک خاص سوسائٹی ہے جس میں کچھ جنرلز, خاص جنرلز کو گھر ملے ہوئے. یہ معین حیدر کا ہے, یہ جنرل مشرف کا ہے, اور یہ جنرل تنویر نقوی کا ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگ اتنے قریب تھے آپس میں, اس طرح کے تھے. بہرحال اس پہ انہوں نے امینڈمنٹ کر کے کچھ سیف گارڈ رکھ کے وہ سسٹم لگا دیا لوکل گورنمنٹ کا. لیکن اس میں صوبے جو تھے نا وہ بیچ میں ایلیمینیٹ کر دیے. اب اس کے جواب میں جب صوبے ریوائیو کیے گئے اس کے نام پہ, اب صوبے مقدس ہو گئے, شہری گورنمنٹ ہے نہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ تو بس نام کی فیڈرل گورنمنٹ ہے. بنیادی طور پہ تو یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہوا نا, 18ویں کے بعد, تو جس کا کریڈٹ سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کہتی ہے کہ ہماری وجہ سے ہوا یہ. وہ اس لیے کہ فرت اللہ بابر کون تھے, وہی تھے شاید اس کے, نہیں وہ تھے دوسرے جو چیئرمین رہے, رضا ربانی تھے. اچھا رضا ربانی بھی ایک چیز ہے, وہ الگ کہانی ہے. تو وہ مجھے تو نہیں, آج ہم پھر کہہ رہے ہیں لوکل گورنمنٹ لے آئے. اب وہاں پر ہی جب ہم بحث کر رہے تھے بھائی میاں عامر صاحب سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ اس طرح لائیں کہ لوکل گورنمنٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر مینڈیٹری ہو, کہ یہ نہیں ہے کہ ہر صوبہ اپنا قانون الگ بنا لے, کہ کہیں DC کو اختیار دے رہا ہے, کہیں میئر کو دے رہا ہے, کہیں یہ ہے کہ ہے اختیار, کہیں نہیں ہے, کہیں ہے پیسے آپ دے رہے ہیں, کہیں پیسے نہیں دے رہے. یہ نہ ہو, بلکہ آپ کے لیے لازمی ہو آئین کے تحت کہ آپ نے یہ پیسے دینے ہیں, ان کو دینے ہیں, اور اس بنیاد پہ دینے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ان اصولوں کے تحت کام کریں گے. یہ کانسیپٹ بنا رہے ہیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے سب سے پہلے تو یہ, میں کراچی میں رہا ہوں نا, اور مجھے عجیب لگتا ہے ذات پات کی بات. جب میں لاہور سے گیا تھا تو کوئی اپنے ساتھ ذات جو سب کاسٹ ہے وہ نہیں لگاتا تھا. ملک, خواجہ, خان, یہ ٹھیک تھا, لیکن چھوٹی سی آپ نے بھی لگایا, وڑائچ لگایا, بہت سے لوگوں نے لگایا ہوا. اب نارمل لگتا ہے. آج سے 25 سال 20 سال پہلے کوئی لگاتا تھا, عجیب لگتا تھا اس وقت, نہیں لگاتا ہی کوئی تھا. اچھا رواج ہی نہیں تھا. جہاں کوئی ملک ہوتا تھا یا کوئی خان ہوتا تھا یا کوئی, کشمیریوں میں زیادہ تر خواجہ ہوتے تھے, اب جیسے سارے بٹ ہو گئے. تو یہ سارے جو ہوتے تھے سب کاسٹ جو تھی وہ کم استعمال کرتے تھے لوگ. اب ہمارے سندھ میں کرتے تھے, اب ہمارے پورے پاکستان میں رواج ہو گیا, اور اس کو برا سمجھا جاتا نہیں, برا ہے بھی نہیں. یعنی کہ اب پریزنٹ کانٹیکسٹ میں برا ہے بھی نہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو چیزیں پازیٹیو بھی ہوتی ہیں وہ نیگیٹو بنتی جاتی ہیں. یہ تو پہچان کے لیے ہوتا ہے کہ یہ ایک جو سب کاسٹ بھی ہے پہچان کے لیے ہوتی ہے. اور عام طور پہ جو بھی آتا تھا, خواجہ صاحب کیا حال ہے, جو بھی کشمیری ہوتا تھا خواجہ صاحب, جہاں میر ہوتے تھے یا میری طرح کے یا خواجہ ہوتے تھے, کچھ بٹ ڈار کہلاتے تھے, 4-5 منٹو آپ کو خالی ملتا تھا.
تو یہ جو سب کاسٹ میں اب ہم بڑھتے گئے نا، اس طرح ہم صوبوں میں بڑھتے گئے، صوبوں کے اندر لوگ جو نا اپنے آپ کو نہیں ایڈجسٹ کرتے. اب کراچی کا آدمی اپنے آپ کو سندھی نہیں کہتا، کہتے وہ گھبراتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ پیدا کیسے کیا گیا؟ نہیں، زیادہ صوبے بننے سے وفاق مضبوط رہے گا. وفاق کو مضبوط کرنا پڑے گا آپ کو، یعنی کنفیڈریشن نہیں کرنی پڑے گی، لیکن وفاق کو 2-3 باتوں میں مضبوط کرنا پڑے گا. ہیلتھ اور ایجوکیشن، ایک تو وفاق جو ہے وہ اس کو سینٹرلی کنٹرول کرے. دوسری بات ہے کہ احتساب کا کوئی مرکزی نظام ہو جائے. یہ تو پہلے تو وہی کر رہا تھا، آپ نے صوبوں کو لے کے دے دیا، پھر آپ کہہ رہے نہیں وہی کر لے. نہیں، ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ آپ نے تعلیم کیا دے دی ہے، یعنی کہ آپ کا جو ایچ ای سی ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ ہے. آج تک آپ کا جو یونیورسٹیوں کو پیسہ ہے وہ تو فیڈریشن سے جاتا ہے. اچھا، اب مسئلہ کوئی ہم کریڈٹ لینے کے چکر میں چلتے ہیں. ہم نے جنا اسپتال، کارڈیوویسکولر اسپتال، بھائی یہ تو بنایا وفاق نے. ہاں، ایسا ہی یو ٹی کا کلیم کرتے ہیں، وہ کوئی سندھ گورنمنٹ نے تھوڑا بنایا، سندھ گورنمنٹ کا ایک وارڈ تھا، یہ تو ادیب الحسن رضوی نے بنایا. مجھے پتہ نہیں کہ انٹیریئر میں جو وہ ایک سائبر نائف ہے کیا، وہ کسی نے ڈونیٹ کیا یا کسی نے کیا کیا. حکومت کے تحت جو چلتے ہیں وہ کتنا چلتے ہیں، کتنی کرپشن ہے، کیا نہیں ہے. میں نے کوئی اسٹڈی نہیں کی، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیا، کوئی پولیٹیکل بڑا معاملہ نہیں تھا کہ جو میں اس کو دیکھتا. ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو اس طرح پرائیویٹ بنے ہوئے، کمال کے بنے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ کہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں. آپ کریڈٹ دیتے جائیں گے، لیتے جائیں، اس میں کیا ہے، لیکن نیچے کچھ نہیں ہے. ہاں، اب پنجاب میں تھوڑا آپ کہیں جہاں شوکت خان نے بنا دیا، پی کے ایل آئی بنا دی. پی کے ایل آئی تو پنجاب گورنمنٹ نے بنایا، یا آپ سے کچھ اور بنا. کس گورنمنٹ نے نہیں بنایا؟ اپنے اپنے علاقے میں بنائے، لیکن ڈلیور کرے کہ نہیں کر رہے؟ ڈلیور نہیں کر رہے، یہ حقیقت ہی ہے. ہاں، ڈلیور نہیں کر. دیکھیں نا، وہاں کا جو کارڈیوویسکولر انسٹیٹیوٹ تھا پہلے اکیلا تھا پورے پاکستان میں، لیکن اس کی کچھ شرائط تھی جو شرائط اس وقت لوگ توڑتے تھے. مثلاً شرائط ایک یہ تھی کہ جو ہمارا وہ انٹرنی آتا تھا وہ 1 سال وہاں کام کرے گا، اس کے بعد واپس اپنے جاب پہ چلے گا. مطلب یہ تاکہ پورے سندھ میں جو تھے نا ہارٹ کے اسپیشلسٹ پھیل جائیں. وہ کہتے تھے نہیں، اس کو سندھ گورنمنٹ کے حوالے کرو، اس کو ان جابس کو پرماننٹ کرو تاکہ وہیں رہیں. تو اس طرح کے بڑے پرابلم پیدا ہو گئے. کے ایس سی کے پرابلم اس طرح کے پیدا ہو گئے. آپ نے پرائیویٹ کر دیا، لگتا ہے پرائیویٹائز کر دیا، لیکن اس سے زیادہ خرابی پیدا ہو گئی. یعنی جو آپ کنسیپٹ اچھا ہوتا ہے، لیکن جب عملی اس پہ کام ہوتا ہے. اب آپ کرتے ہیں نا بجلی کی کمپنیاں پرائیویٹائز کر دیں گے، تو انجام دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد آپ شکایت بھی کسی سے نہیں کر سکیں. اب تو آپ حکومت کو شکایت کر دیتے ہیں، پھر کس کو کریں گے شکایت؟